السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عربی زبان کے ذخیرہ الفاظ اب ہم انشاءاللہ آج ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب لسان القرآن میں الفاظ دیے گئے ہیں عربی کے، اور اس کے سامنے معانی ان کے اردو زبان میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک کالم الفاظ کا اور ایک معانی کا، دوسرا الفاظ کا اور معانی کا، اور تیسرا الفاظ اور معانی کا، یعنی اس طرح سے کالم ایک کے بعد ایک معانی اور الفاظ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے جب یہ سارے الفاظ، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ عربی زبان کے اندر جیسے کہا گیا ہے کہ 80% یعنی 80% جو الفاظ ہیں وہ اردو والے جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں۔ تو ہم اس کتاب میں بہت سارے ایسے الفاظ دیکھیں گے کہ ہم اردو میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد ہی دیکھ لیں، اردو میں ہم مسجد ہی کہتے ہیں، کوئی الگ سا ورڈ ہمارے اردو زبان میں نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بولیں مسجد کے لیے۔ تو یہ عربی کا ہی ورڈ ہے، عربی کا ہی ایک الفاظوں میں ایک الفاظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ جب بھی مطالعہ کریں تو یہ دعا ضرور کریں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مسجد، جدار، دیوار، دار، گھر، جیسے قرآن میں آیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دار اصل میں گھر کو کہتے ہیں۔ عین، آنکھ، غرفہ، کمرہ، کوکب، ستارہ، کرسی، جیسے یہ الفاظ، یہ لفظ جو ہے یہ کرسی ہے، ہم اردو زبان میں بھی اس کو کرسی ہی کہتے ہیں اور عربی میں بھی کرسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اردو زبان جاننے والا بنایا ہے، کیونکہ جو انسان انگلش بولتا ہے، جن کی پیدائش ہی انگلش ماحول میں ہوئی، وہ بولتا ہی انگلش ہے، ان کے لیے یہ سارے کے سارے الفاظ نئے ہیں، یہ پورے کے پورے الفاظ۔ لیکن ہمارے لیے بإذن اللہ تبارک و تعالی اس میں سے بہت سارے الفاظ ہمارے اردو کے ہیں، اسی لیے ہم بآسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے اور انشاءاللہ جملوں میں بھی لا سکیں گے، ہمارے لیے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے۔ سیارہ، گاڑی کو کہتے ہیں، شباک، کھڑکی کو، اور نافذہ بھی کھڑکی کو کہا جاتا ہے لیکن شباک بھی۔ رأس، سر کو کہتے ہیں، رجل، مرد، ولد، لڑکا۔ یہاں میں تھوڑا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے۔ ولد، لڑکا، معلم، استاد۔ اچھا، یہاں ایک مزیدار پوائنٹ ہے، معلم جب ہم لام کے نیچے زیر دیں گے، معلم تو استاد ہوگا، لیکن معلم میں لام کے اوپر اگر ہم فتح دیں معلم تو معنی پورا چینج ہو جائے گا، اور وہ اس کا معنی ہو جائے گا یعنی شاگرد۔ معلم علم سکھانے والا اور معلم علم سیکھنے والا، تو اتنا فرق پڑتا ہے عربی زبان میں زیر اور زبر یعنی فتح اور کسرہ کو ہیر پھیر کرنے میں۔ اس کے بعد ہے علامہ یعنی بہت بڑا عالم۔ مدرسہ، اسکول، ہم عربی میں بھی علامہ، معلم، مدرسہ یہ سب ہماری اردو زبان میں یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ مدرسہ، اسکول۔ ساعہ، گھڑی، اسی لیے قیامت کو بھی ساعہ کہا گیا ہے، ساعہ، گھڑی۔ بیت، گھر۔ انف، ناک، یہ لفظ ہمارے لیے نیا ہے، انف یعنی ناک۔ بیت، گھر، ہم بیت بھی اردو میں استعمال بہرحال کرتے ہی ہیں، ورنہ اس کا ہمارا معنی بھی اس کا معنی بھی ہمیں زیادہ تر آتا ہی ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں، کعبہ شریف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر۔
اس کے بعد ہم الفاظ کا جو دوسرا کالم ہے اس میں دیکھتے ہیں خلیفہ، جانشین. خلیفہ کہتے ہیں کہ جانشین، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ملائک کو مخاطب کر کے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جیسے ہمیں اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے قرآن کریم میں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ خلیفہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. جانشین اصل میں خلیفہ کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا جانشین. جی یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے خلیفہ. اس کے بعد ہے مؤمن، ایمان والا. مسلم، مسلمان. صادق، سچا. قائم، کھڑا ہوا. واقف بھی کہا جاتا ہے عربی میں. قائم اور واقف یعنی کھڑا ہوا. جو انسان کھڑا ہو اس کو قائم کہا جاتا ہے، واقف کہا جاتا ہے. جدید، نیا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جدید ترقی، جدید سائنس، جدید کھیل وغیرہ، نیا جس میں نیو انگلش میں کہا جاتا ہے. حاضر، موجود. عالم، علم والا. صالح، نیک، یہ بھی ہم کہتے ہیں صالح. جمیل، خوبصورت، یہ بھی ہم اردو میں جمیل، خوبصورت استعمال کرتے ہیں. ذاہب، جانے والا. اچھا یہ نیا ہمارے لفظ ہو سکتا ہے، ذاہب، جانے والا. عربی میں فعل آپ نے سنا کہ ذہب، یذہب، اس کا اسم الفاعل ہے ذاہب. ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور ذاہب یعنی جانے والا. طویل، لمبا. کبیر، بڑا. مفتوح، کھلا ہوا. قریب، نزدیک. اور طیب، پاک. ہم بھی طیب استعمال اردو میں کرتے ہیں کہ پاک طیب چیزیں. عریس، دلہا. ملک، بادشاہ. اچھا عربی الفاظ کا ہم تیسرا کالم پڑھتے ہیں. ایک منٹ تھوڑا زوم کر. جی غائب، غائب یعنی جو موجود نہ ہو. غائب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جاہل، بے علم یا جذباتی. طالح، بد یا برا. قبیح، بدصورت. قادم، آنے والا. جیسے قدیم رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو قادم، آنے والا. قصیر، چھوٹے قد والا. یہ طویل کا اپوزٹ ہے. طویل بڑا یعنی لمبا، اور قصیر چھوٹے قد والا. صغیر، چھوٹا. یہ کبیر کا اپوزٹ ہے. ہم نے ادھر کہیں پڑھا تھا. ہاں جی یہ رہا کبیر. اور یہ طویل، یہ کبیر. یہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ یہ ہے قصیر چھوٹے قد والا، اور صغیر چھوٹا. مغلق، بند. اور یہ مفتوح کا اپوزٹ ہے. مفتوح کھلا ہوا، اور مغلق بند. بعید، دور. اس کا اپوزٹ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ قریب. یہاں کہیں ہم نے پڑھا تھا اس کو. ہاں جی یہ رہا قریب، نزدیک. خبیث، ناپاک اور برا. خبیث. ید، ہاتھ. عین، آنکھ. اذن، کان. عظیم، بڑا. بنت. اچھا بنت عربی میں لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے اور بیٹی کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی اپنی بیٹی ہو اس کو بھی ہم بنت کہیں گے، اور کسی اور کی بیٹی ہو جس سے ہم لڑکی کہیں تو وہ بھی عربی زبان میں، یعنی دونوں کو لڑکی اور بیٹی. حالانکہ ہمارے اردو میں لڑکی کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، اور بیٹی کا معنی ہم کچھ الگ سے سمجھ سکتے، لیکن عربی میں دونوں سیم ہیں. اس کی بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو بنت ہی کہلائے گی. اس کی لڑکی ہو یا میری لڑکی ہو دونوں ایک ہی کہلائے گی، بنت. حبیب، دوست یا پیارا.
خفیف ہلکا اور ثقیل بھاری، یہ دونوں خفیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ ثقیل ہے، ہلکا اور بھاری. اچھا، یہ دونوں الفاظ صحیح بخاری کے آخری حدیث میں بیان ہوئے ہیں. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے کلمے ہیں، کلمتانی، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ایک سے دو، جیسے حبیب ایک ہے، حبیبانی دو حبیب، بنت ایک ہے، حبنتانی دو بنتیں، عظیم ایک، عظیمانی دو عظیم، قریب ایک قریب، قریبانی دو قریب، طیب ایک باغ، طیبانی. اس طرح سے ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں مثنیٰ سیکھیں گے، یعنی ایک الفاظ سے دو الفاظ، یعنی ایک لفظ سے دو الفاظ، جی ہاں، بنانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتانی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. کیا فرمایا کہ خفیفتانی، ہلکے ہیں، علی اللسان، زبان کے اوپر، مگر ثقیلتانی، بھاری ہے، فی المیزان، میزان میں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ آج ہم نے یہاں پر ایک پورا سا پیج پڑھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا پیج پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے سارے الفاظ آسان بنائے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عربی زبان سیکھنے کی اس میں دلچسپی پیدا کرے، اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.